بابن، آپ کو پتہ ہے بابن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب انشاءاللہ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاذا بابن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا بابن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں. اب آگے قول بتا رہے ہیں کہ انا میں عالمکم یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کچھ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو اسی طرح افعال کا وزن پہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کمپیریٹیو ہوتا ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ سب سے زیادہ کا معنی ہوتا ہے. تو عالم افضل کے افعال کے وزن پہ ہے، میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں باللہ، اللہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں تم سب سے زیادہ، ہاں ماشاءاللہ، تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بندوں کو جو بھی علم جاننے کی ضرورت ہے، جو اللہ نے اپنے کلام میں کے ذریعے، وحی کے ذریعے بندوں کو بتایا، تو وہ چونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، قلب پہ اتارا. تو جتنی نالج آپ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہ رہا تھا، وہ اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتار دی. اب یہ دیکھیں کہ علم جو ہے وہ ہم جب سیکھتے ہیں تو ہمارے بھی دل میں ہوتا ہے نا علم. جیسے جو باتیں یاد ہوتی ہم کیا کہتے ہیں کہ مجھے حفظ ہے، میرے دل میں ہے یہ انفارمیشن. تو دل سے مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہمارا دل ہے جس میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایک عضو ہے دل ہمارا. مگر عربی زبان میں، قرآن اور حدیث میں دل سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانشسنس، جو چیز ہمیں کانشس کرتی ہے چیزوں کے بارے میں. اور یہ عقل سے الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک احساس جو ہمارے اندر ہوتا ہے چیزوں کا، جو ان سے ہمارے دل میں ہمارے اندر معرفت آتی ہے کہ اللہ ہے. اب اللہ ہے، یہ جو ہے ایک مومن اپنے عقل سے نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہے، اس کی عقل بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے مگر وہ مومن نہیں ہوتے. اچھا، نو ساؤنڈ، اوکے، ہاں ریلوک کر لیں. تو عقل جو ہے وہ بہت سے لوگ اللہ کو جانتے ہیں اپنی عقل سے کہ ہاں کوئی کریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ مگر مومن جو ہے وہ اپنے دل سے جانتا ہے اللہ کو. یعنی کہ مومن کے اندر کانشسنس ہوتی ہے اللہ کی موجودگی کی. اس کا دل اس کو گواہی دیتا ہے کہ میرا کریٹر ہے، میں خود سے نہیں بنا. اس کا دل اس کو پھر جو ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اللہ کے بارے میں علم ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے علم ہمیں پتہ چلتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے ہمیں علم دیا ہے اپنی موجودگی کا، اپنی صفات، اپنی اللہ کی ایٹریبیوٹس جتنی صفات ہے اس کے بارے میں سب کچھ کہ کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے پیدا کیا، بندوں کے لیے کیا اچھا رکھا، کیا برائی ہے ان کے لیے، کیا مشکل ہے، کیا آسانی ہے، بندوں کا کیا انجام ہے، کیا مقصد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دل میں آتی ہیں، ہمارے کانشسنس میں آتی ہے. اس کے بعد پھر جب ہمارے دل میں یقین ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے عمل میں آ جاتی ہے یہ باتیں. اور ہمارے عمل میں جب آتی ہے تو ہم پھر
اس سے ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے پورا. تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نالج سے. ٹھیک ہے. جب ایک انسان کی کانشسنس میں نالج آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہے، پھر اللہ کیسا ہے، کیا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ ساری کانشسنس آتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کانشسنس سے جب ہمیں یقین آ جاتا ہے، ہمیں پروف، ہمیں دلائل مل جاتے ہیں، تو ایک یقین بن جاتا ہے ہمارا. اور یہ یقین جو ہوتا ہے دل میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک تصدیق ہوتی ہے. ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے، ہماری کانشسنس ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہے. تو اس یقین کا نام ہی اصل میں ایمان ہے. ٹھیک ہے. یہ یقین جو ہے وہ ایمان کا ایک سمجھنے کی سیڈ ہے، ایک بیج ہے جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے. تو اس کے بعد پھر یہ جو سیڈ جب جو ہم اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے چیزوں کو اپناتے ہیں، یہ سارے پھر ہمارے اعمال جو ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اور ایفیکٹ، اور دل پہ ایفیکٹ آتا ہے. جتنا ہم نیک کام کرتے ہیں اتنا ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں علم سب سے زیادہ ہے. اب اس بات کو ہم کیا مانتے ہیں کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے؟ ہم مانتے ہیں نا. ہم کیوں مانتے ہیں اس بات کو؟ کہ ظاہری بات ہے کہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. تو جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دینا تھا بندوں کو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی آپ کے دل پہ آیا، تو ظاہری بات ہے کہ ہم سب سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا کہ پوری کتاب، پوری کی پوری کتاب، اور پھر کتاب کے بارے میں جتنی بھی معلومات تھی، جتنی ضروری چیزیں تھی، جو وہ حکمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے. ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا. تو پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چونکہ جب معرفت، علم کو معرفت بھی کہتے ہیں. معرفت کیا ہوتی ہے؟ پہچاننا. جب علم آتا ہے اللہ کے بارے میں تو اللہ کی پہچان آتی ہے ہمارے دل میں. اچھا، اللہ کون ہے، اللہ کی کیسی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ معرفت آتی ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں. اور یہ ایک کامن سینس بھی ہے نا. جب انسان کسی سے کمیونیکیشن زیادہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی باتیں سنتا ہے، تو اس کو اس انسان کے اندر کی چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کیسا ہے، اچھا انسان ہے، برا انسان ہے. تو اسی طرح ہمارے دل میں معرفت آتی ہے اللہ کی، اور جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے. تو اگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ معرفت تھی، تو سب سے زیادہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو یہ تو ایک بار اسٹیبلش ہوئی. ٹھیک ہے. ایک بات باب میں بتائی گئی ہمیں. پھر دوسری بات، امام بخاری یہاں پر باب میں یہ ٹکڑا کیوں لکھا ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اور ایمان جو ہے وہ علم سے بڑھتا ہے. جتنا ہم زیادہ علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہمارا ایمان، قرآن اور حدیث کا علم جتنا ہمارے دل میں آتا ہے اتنا ہمارا ایمان بڑھتا ہے. تو ایک بات یہ ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ جتنے پہلے بہت سے ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا عقیدہ ایمان کے بارے میں صحیح نہیں رکھا. کسی نے کہا ایمان ایک جامد چیز ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، تو تمہارے اعمال سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے ایمان کو. کسی نے کہا صرف دل میں ایمان ہوتا ہے، کسی نے کہا صرف زبان پر اقرار ہو وہی کافی ہے. تو ایسے سارے غلط عقائد سے چونکہ
انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے، تو امام بخاری نے اس کی اصلاح کے لیے ہمیں یہ ایک اور دلیل دی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور ایمان کا گھٹنے اور بڑھنے کا دار و مدار انسان کی نالج، اپنے قرآن اور حدیث کے علم سے بڑھتی یا کم ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہمارا دل ایک قلب سلیم ہوتا ہے تو جتنا زیادہ ہمیں قرآن کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ تو امام بخاری نے ثابت کیا یہاں پر ایک بات کو، لیکن ہمارے لیے کچھ اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف عربی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کی معرفت جو ہے وہ اتنی نہیں بڑھ سکتی جتنی کہ انسان معرفت کے لحاظ سے ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہم قرآن کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں یہ کافی ہے، اپنے بچوں کو عربی پڑھا لیتے ہیں کافی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں ہر مسلمان کو اتنا سیکھنا چاہیے قرآن کہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقاصد ہے میرے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ثابت ہو رہا ہے یہاں پر کہ قرآن کا علم سیکھنا سکھانا ایک ضروری عمل ہے ایمان کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے۔ اچھا، پھر امام بخاری نے ایک اور بات کہی آگے، ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے یہ امام بخاری کچھ اور بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرما رہے وَأَنَّ، اور بے شک، المعرفت، معرفت کا ہونا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کا ہونا، فعال القلب، یہ دل کا فعل ہے، یہ ہمارے دل کا عمل ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ دل کا عمل ہے؟ ہمارا دل، ہمارے ہاتھ پیر سے تو ہم اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنے ہاتھ پیر سے نیک اعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں پر امام بخاری یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمارے دل کا فعل ہے یہ، کہ ہمارا دل کس قدر اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ تو اور فعل دیکھیں، افعال کیا ہوتے ہیں؟ فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان، جیسے اگر ہم جنرلی سائنس کے لحاظ سے بھی دیکھیں، کچھ کرنا، فعل کا مطلب کرنا، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے عمل اور ایک فعل ہوتا ہے۔ عمل میں انسان کانشیسلی کچھ کر رہا ہوتا ہے، فعل میں انسان کو کانشیسنس نہ بھی ہو تب بھی وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل جیسے ہم ہم باتوں میں ہم نے اپنا ہاتھ ہلا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا، اب یہ بھی ایک فعل تھا مگر اس میں ہمارا کوئی کانشیسنس نہیں تھی، بے اختیاری طور پر بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو فعل میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کانشیسلی کر رہا ہے یا انکانشیسلی۔ تو ہمارا دل جو ہے، اس میں جو معرفت آتی ہے اور اس لحاظ جو اس پر دل پر اثر ہوتا ہے، یہ بھی انسان کا ایک فعل ہے۔ تو یہ بات کیوں کہی امام بخاری نے؟ ایک تو یہی واضح کرنے کے لیے کہ جس طرح ہمارے ہاتھوں پیروں کے افعال سے ہمارے اجر اور ثواب کا، ہمارے سزا کا تعلق ہو سکتا ہے، اسی طرح ہمارے دل کے فعل سے بھی ہمارے اجر و ثواب کا اور ہمارے سزا کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اب آگے دلیل کے طور پر امام بخاری نے یہ آیت پیش کی، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جو دلوں نے جو کمائی کی اس پر تمہیں مواخذہ کر سکتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دلوں کی کمائی پر، تو دل کی کمائی سے کیا مطلب ہے؟ تو یہی معرفت ہے۔ اور یہی دیکھیں، بعض اوقات ہمارے دل میں، انسان کے دل میں ہر وقت خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اچھے کبھی برے، مگر بہت سے خیالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بہت سے برے خیال آتے ہیں وہ بھی آ کر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ
انسان کے، ہاں ماشاء اللہ فصیح، بہت سے خیالات بہت برے برے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن بعض خیالات ہمارے دل میں ہر وقت جڑ پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے لیے حسد آ جاتی ہے ہمارے دل میں، وہ حسد جاتی ہی نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی منفی خیال دل میں آ جاتا ہے، وہ کسی طرح سے جاتا نہیں ہے. غصہ آ جاتا ہے، وہ نہیں جاتا. سیڈنس آ جاتی ہے، وہ نہیں جاتی. تو جو چیزیں ارادے کی شکل حاصل کر لیں، جو خیالات ایک ارادہ، پکا ارادہ بن جائیں، اور پھر وہ ارادہ اتنا مضبوط ہو جائے جو کہ ہمارے عقائد پر اثر کرے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے اعمال، ہمارے ہاتھ پیروں پر بھی، عمل پر بھی اثر کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر، اگر ایک انسان کسی سے نفرت کرتا ہے اور وہ گھر سے نکلتا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے، اس کا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، قتل کرنے کا منصوبہ اس نے بنایا ہوا ہے، اور وہ جاتا ہے. اب یہ قتل کا منصوبہ بنایا، اس نے پکا ارادہ کیا، اس نے پلاننگ کی، یہ سب کیا ہے، یہ دل کے افعال ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو بچانا تھا، تو یہ آدمی کامیاب نہیں ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے پکا ارادہ کیا قتل کرنے کا، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انسان کے خیالات پر بھی پکڑ سکتا ہے. اب یہ تھوڑی سی ڈرنے والی بات ہے، تو کیونکہ ہمارے دل میں بعض اوقات آتے ہیں، بہت برے خیالات بھی آتے ہیں، ایک دم سے غصہ آتا ہے اور کسی کو دل کرتا ہے جان سے مار دے. ٹھیک ہے، تو کیا پھر ہمیں اس کی کہاں سے باؤنڈری کہاں ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک حدیث بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں. تو دیکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تکلم به او تعمل. اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان برے خیالات پر تجاوز فرمایا ہے جو انسان کے دل میں آئے، مگر انسان نہ تو ان کے بارے میں لوگوں کو کچھ کہے اور نہ ہی اس پر عمل کرے. تو گویا ہمارے برے خیالات کی پکڑ نہیں ہوگی. کس وقت تک نہیں ہوگی، کس حد تک نہیں ہوگی؟ جب تک وہ خیال آیا دل میں اور ہم نے اس کو بس جھڑک دیا، ہم نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی عمل نہیں کیا، نہ ہی ہم نے کسی کو ظاہر کیا کہ میرے دل میں یہ خیال ہے. ہم نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے یا یہ خیال میں رکھ رہی ہوں. تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خیالات کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ شیطان مسلسل ہمارے اوپر اپنے وسوسے کرتا رہتا ہے. لیکن جب نیت بن جائے، جب ارادہ بن جائے خیالات، اور ابھی تک عمل نہیں بھی ہوا، تب بھی اس پر پکڑ ہو سکتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے، تو انسان، ایک مومن جو ہے اپنے دل کا خیال رکھتا ہے، اپنے دل کی تو صاف رکھتا ہے. اسی لیے ہم سے بہت سی باتوں میں ہمیں سکھایا گیا کہ ایون سونے سے پہلے اپنے دل کو سب سے صاف کر لو. کوئی بھی چیز اونچ نیچ ہوئی، اس کو دل کو صاف کر کے سو. کیونکہ برے خیالات کو دل میں پکڑ کے رکھنا، کسی کے لیے حسد کا جذبہ آ جائے، کسی کے لیے غصہ آ جائے، اور ناپسندیدگی آ جائے یا کچھ ہو، تو اس کو انسان اپنے دل کو صاف کر دے اور اس کا عمل اس کے اوپر چھوڑ دے. کہ جو ظاہر غصہ ہمیں کیوں آتا ہے؟ جب کوئی کسی بات پر ہی آتا ہے نا، کہ کسی نے کوئی ایسی بات کی جو ہمیں پسند نہیں آئی، ہمیں تکلیف ہوئی. لیکن اگر ہم، ایک مومن کیا ہے کہ ایک مومن اپنے دل کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل میں برے خیالات کو جمنے نہیں دیتا. کیونکہ برے خیالات کو جم کے پکڑ کے رکھنا دل میں، یہ پھر ارادوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پکڑ سکتا ہے انسان کو. تو یہ تو ہمارے لیے ایک سبق ہو گیا. اب امام بخاری نے ہمیں یہ بات یہاں پر کیوں باب کے اندر کیوں ذکر کی؟ تو ان کا یہی مقصد تھا کہ جو لوگ
اسلام میں برے عقائد کو جنم دیتے ہیں، ان کے دل میں برے عقائد کو رکھتے ہیں، پالتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا ایمان پر اثر پڑتا ہے. اس کا ایمان برے عقائد سے بھی، جسی طرح برے اعمال سے انسان کا ایمان گھٹتا ہے، اسی طرح برے عقائد سے بھی انسان کا ایمان گھٹتا ہے، برے خیالات سے بھی انسان کا ایمان گھٹتا ہے. اور جس طرح اچھے خیالات سے، اچھے اعمال سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اسی طرح اچھے خیالات سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. تو یہ ہمیں سکھایا امام بخاری نے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس پر ہمیں کانسٹنٹلی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے، کانشسنس جو ہمارا کانشس جو ہے، اس کو ہمیں اسی طرح صاف ستھرا رکھنا ہے جیسے کہ ہمارے باڈی کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں، ورنہ ہمیں اس سے بھی بڑا خطرہ ہے. باڈی کی اگر ہم صفائی کا خیال چھوڑ دیں گے تو ہم بیمار ہوں گے فزیکلی، لیکن اگر ہم دل کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا دل بیمار ہو جائے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ کا فائدہ میں نے بتایا آپ کو. بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث کی طرف. ٹھیک ہے، حدثنا محمد نے ہمیں بیان کیا، بن سلام نے، قال اخبرنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بیان کیا، ہمیں بتایا، عبدۃ عن ہشام، ہمیں ہشام کی عبدہ نے خبر دی. اب عبدہ جو ہے، سچی بات ہے میں دیکھنا بھول گئی کہ عبدہ کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، ان کی لونڈی تھی یا پتہ نہیں، عبدتن یا کوئی رشتے کا نام ہے، یہ میں چیک کرنا بھول گئی. ٹھیک ہے، تو ہشام کی عبدہ نے ہمیں بتایا، ان عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بتایا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاتون ہیں جو کہ حضرت عائشہ سے انہوں نے روایت کی ہے. ٹھیک ہے، تو قالت، انہوں نے کہا، ہاں بالکل فصیح، ماشاء اللہ. انسان بعض اوقات سوتا ہے برے ارادے دل میں رکھے، اور ہو سکتا ہے اسی میں وہ مر جائے، تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور ویسے بھی جتنا دل ہمارا صاف ہوتا ہے ہم خوش رہتے ہیں، جتنے دل میں برے خیالات ہوتے ہیں انسان ناخوش ہوتا ہے. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا، جب امرہم، حکم دیتے تھے ان کو، یعنی کہ صحابہ کرام کو جب حکم دیتے تھے، من الاعمال، نیک اعمال کرنے کا، بما ساتھ اس کے جو یطیقون، وہ لوگ استطاعت رکھتے تھے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو کچھ کرنے کا حکم دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی استطاعت، ان کی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے دیتے تھے کہ یہ بندہ کس قابل ہے. اور جنرلی اسلام کے احکامات جو بھی بتایا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب اس میں اس بات کا خیال رکھا کہ انسان کی وسعت سے زیادہ کے نہ ہو کام. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند کرتے تھے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی تھے کہ میں اگر مجھے دو کاموں میں سے ایک کام کو چوز کرنا ہوتا ہے تو میں آسان کام کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمارا دین، یہ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے ہمیں. انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا. اگر وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو احکامات دیتے تھے اور پھر پوری حدیث بیان کرتے تو یہ خاص فائدہ نہ حاصل ہوتا. ان کے ایک لفظ کو یطیقون، کہ ان کی استطاعت کو دیکھ کے حکم دیتے تھے، یہ ایک لفظ نے ایک بہت بڑی بات ہمیں بتائی. وہ یہ کہ ہمارا اسلام جو ہے، اسلام میں انسان کے لیے آسان دین ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے دین ہمیں احکامات دیے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی طریقہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بہت محبت کرتے تھے، رحمت للعالمین ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ اپنی امت کے لیے بہت فائدے اور اجر کا، فائدے کا اور آسانی کا ہی ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت سے معاملہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کیا تھی، تو اس کو ہم تھوڑا سا حوالات سے دیکھتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. ان کے یعنی کہ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماتحتوں کو کی سائیکالوجی سمجھتا ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام سونپتے تھے مختلف لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے پرسن کو کسی کام کے لیے چوز کرتے تھے کہ جو کہ اس پرسن کے لیے وہ پرفیکٹ پرسن ہوتا تھا اس کام کے لیے. تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسانی کی مثالیں ہیں اس کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت کی کہ یہ ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہے، بلا ناغہ روزہ رکھنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کرو، آپ ایسا کرو کہ ایام 20 کے روزے رکھ لیا کرو، یعنی ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کی روزہ رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ استطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ہر پیر اور جمعرات کو رکھا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بھی زیادہ کی استطاعت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میکسیمم حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی حضرت عبداللہ بن عمر کو. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک قول بھی ثابت ہے کہ جب آپ کی بہت عمر بڑھ گئی تو آپ کو یہ بات یاد آئی تھی کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی، اب مجھے احساس ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نا، انسان کو ہمیشہ دین میں اور ہمارے دین میں دوام چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ہم فرضی عبادات تو جتنی اللہ نے مقرر کی ہے وہ کرنی ہے، لیکن اس میں بھی رخصتیں رکھی ہے اپنی انسان کی بیماری یا انسان کے حالات کے لحاظ سے. لیکن نفلی عبادات میں کیا پسند کیا گیا ہے کہ چاہے تھوڑا سا کرو لیکن دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کرو. تو اگر ہمیشگی کرنی ہے تو پھر ظاہر اگر انسان اپنے اوپر بہت ٹو مچ لاد لے گا تو پھر چند دن تک تو کر سکے گا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ وہ انسان پھر اس قابل بھی نہیں رہے گا کہ اپنی فرض عبادات کو ہی صحیح طرح سے پورا کرے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایک انسان سپوز ساری رات کا جاگا ہوا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، اب فجر کا ٹائم ہوتے ہی اس کی اچانک آنکھ لگ گئی، اتنا تھکا ہوا ہے کہ فجر کا ٹائم مس ہو گیا، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کو عبادات، نفلی عبادات میں بھی انسان کو بیلنس اگر رکھتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز چوز کر کے اس پر استقامت کرتا ہے تو اس کا زیادہ اجر ہے، بجائے اس کے کہ ایک دن بہت کر لیا تو پھر دوسرے دن فرض عبادات میں بھی کوتاہی ہو گئی. تو یہ رویہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. پھر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک دن صبح فجر کے بعد نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو حضرت جویریہ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیحات کر رہی تھی، ٹھیک ہے، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کی تسبیحات کر رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے گھر میں آئے، جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں صبح 10 بجے کے قریب آئے، جیسے چاشت کے وقت میں آئے، ٹھیک ہے. تو حضرت جویریہ وہیں بیٹھ کے تسبیحات کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یہیں پر عبادت کر رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو صرف 4 کلمات کو 3 بار کہا ہے بس، اور وہ کلمات ایسے ہیں کہ
تمہاری جتنی عبادت تم نے کی اتنی دیر میں ان سب سے زیادہ اس کا اجر ہے. تو پھر یہ حدیث جو ہے وہ سنن ترمذی میں ہے. میں آپ کو ذرا سا پڑھ کے ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ اس میں اچھی دعا ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی, بہت سے لوگوں کو. تو سنن ترمذی کی 3476 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, حضرت جویریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے. وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں. چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا میں وہیں بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں, اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں, یعنی تمہاری ساری عبادات جو تم نے کی ان کو ان کلمات کے ساتھ تولا جائے تو آج تم نے اب تک کہیں تو وہی بھاری ہوں گے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے. صبح 3 بار صبح فجر کے بعد اور 3 بار انشاءاللہ عصر کے بعد سے لے کر ہم دیر تک سونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں ان کو. تو یہ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے, اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر, اس کی ذات کی رضا کے برابر, اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, سوری میں نے ترمذی کا ہی دی, صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 6913. تو انشاءاللہ یہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یہ یاد کر لیں. مگر اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی وائف نے اتنی محنت کی عبادت میں, تو ان کو بجائے اس کے کہتے اچھا اسے کیا کرو, ایسے بہت اچھی بات ہے, کہ بجائے کیا فرمایا کہ یہ کلمات تم پڑھو تو تمہارا اس کا اجر و ثواب اور بڑھے گا. اور یہ صرف 3 کلمات پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے نا, 3 بار یہ تسبیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ آسانی کی چیز بتاتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ 3 صحابہ جو تھے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا کیا معمول ہے, یعنی نفلی عبادت آپ کس حد تک کرتے ہیں. تو جب حضرت عائشہ نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ان کو جیسے کم لگا, ان کو لگا کہ یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے, ہم تو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے ہیں شاید اس لیے کہ اللہ نے ان کو فرمایا ہے سورہ فتح میں, کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے جو بھی ماضی کے اور جو بھی آئندہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یعنی کہ اس پر انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہم تو بہت گنہگار ہیں اور اللہ نے ہمیں پرومس بھی نہیں کیا کہ ہمارے گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے, تو ہم کو اور زیادہ نفلی عبادات کرنی چاہیے. تو ایک نے کہا کہ میں جو ہوں میں ہر رات جاگا کروں گا, ٹھیک ہے, میں ہر رات عبادت میں گزاروں گا. تو دوسرے نے کہا کہ میں جو ہوں وہ ایک نے کہا میں ساری رات نمازیں پڑھا کروں گا, دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں جو ہوں عورتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور اس کا سب سے زیادہ خوف, اللہ کا سب سے زیادہ خوف میرے دل میں ہے. لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور عورتوں سے میں شادی بھی کرتا ہوں. بس یہ سارے کام ہی میری سنت ہیں, اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا بس وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی مجھ سے اس کا تعلق نہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آسانی کا پہلو بتایا، ٹھیک ہے، اپنے صحابہ کرام کو. اچھا، یہاں پر ایک ایڈیشنل بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ فتح میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے معاف کر دے گا. تو اس کے بارے میں علماء نے کچھ باتیں کہی ہیں، کیونکہ غفر لک لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو علماء نے اس کے غفرہ کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا، پردہ رکھنا. تو علماء نے اس کے دو معنی دیے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معصوم رکھا ہے، یعنی گناہوں سے، ان کے گناہوں کے اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا ہے. تو غفرہ کا معنی کیا ہے کہ ان کے لیے گناہوں کو چھپا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ گناہ نہیں کرتے. دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ گناہوں کی سزا کو ان کے لیے چھپا دیا ہے، یعنی کہ غفرہ سے مطلب پردہ، تو گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. تو بہرحال یہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کو گناہوں سے بچاتا ہے، ان کو معصوم رکھتا ہے، کیونکہ ان کو نمونہ بننا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے میکسیمم اپنی ساری انرجی، قوت، سارا ایمان، ان کو بیسٹ ایمان رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ امت کی اصلاح کا بڑا عظیم کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی بیچ میں بتا رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کا ٹریک لوز نہیں ہو رہا ہے، مگر اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں. یہ حدیث امام بخاری نے صرف ایک ہی جگہ پر بیان کی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں جو حدیث کی شرح جنہوں نے لکھی ہے امام حنبل نے، انہوں نے کہا کہ امام بخاری کے علاوہ ان کی نظر میں کسی اور کی حدیث یہ نہیں گزری، یعنی امام بخاری نے اکیلے نہیں اسی حدیث کے بیان کیا ہے. اسی لیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ہر بات پر روک کے اس کے فائدے اور نقصان بتا رہی ہوں انشاءاللہ. تو آپ لوگ، آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ایزی ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ فالو کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بندوں کی استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احکامات دیتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو قالو، انہوں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا، انا، بے شک، لسنا، نہیں ہیں ہم، کہیئتی کا، آپ کی طرح کے. حیت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا. حیت کیا ہوتی ہے؟ شکل، کسی کی شکل. کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، یعنی کہ کسی کی حالت یا شکل کو حیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی طرح کے نہیں ہیں، ہم، یعنی آپ تو ایک عظیم رتبے پر ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد غفر لکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو معاف فرما دیے آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک ما تأخر، جو کچھ بھی آگے گزر چکا اور جو بھی پیچھے آئے گا. یعنی انہوں نے سورہ فتح کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات فرما دی ہے آپ کے لیے، تو آپ کو شاید زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم کو تو زیادہ کرنے چاہیے. اس پر فغضب فیغضبوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غصہ آیا. حتیٰ، یہاں تک کہ یعرفا، پہچانا جا رہا تھا، یعنی نظر آ رہا تھا، غضب، غصہ، فی وجہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے کا اظہار ہوا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اتقاکم، بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، وعالمکم، اور میں تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، باللہ، اللہ کے بارے میں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، بندے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کا مجھے تم سے زیادہ علم ہے. اور اسی وجہ سے جو احکامات تم کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دیے ہیں، اور مجھے بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو میں جو ہوں تم سے زیادہ تقوی ہے میرے دل میں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ نہیں کہہ دیا کہ انبیاء کرام کو کچھ نہیں کرنے کا. انبیاء کرام انسان تھے، اور جو کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، خود انبیاء کرام خود پابند ہوتے تھے ان اللہ کے احکامات کے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ میرے دل میں اللہ کا تقوی تم سے زیادہ ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی معرفت تم سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک اور ایڈیشنل فائدہ یہ پتہ چلا کہ جتنا ہمیں انشاءاللہ قرآن سے اللہ کی معرفت بڑھے گی ہماری، اتنا زیادہ ہمارے اندر تقوی بھی آئے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ سے بے شک جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، یعنی علماء جو ہیں، میں اس آیت کا ایک منٹ ریفرنس انشاءاللہ آپ لوگوں نے سنی بھی ہو، قرآن کی آیت ہے کہ بے شک اللہ سے جو لوگ جو تقوی کرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، یعنی جس انسان کے دل میں اللہ کی صحیح معرفت ہوتی ہے اسی کے دل میں اللہ کا تقوی بھی ہوتا ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی وہ احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو کچھ کرتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، جو کچھ بولتا ہوں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے لیے اللہ نے حدود مقرر کی ہے کہ میں کہاں تک میں کیا بات کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں، کیا عمل کر سکتا ہوں، کیا نہیں کرتا ہوں، یا کیا رویہ مجھے الاؤڈ ہے، کیا نہیں ہے، میرا کون سا اخلاق اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ میرا دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو سامنے مجھے پیش ہونا ہے ایک دن، اور مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو کسی تکلیف دہ چیز سے بچانا۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان اگر اللہ سے غافل ہو کے دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی گزارے گا، تقوی کو چھوڑ دے گا، تو وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہوتا ہے، آخرت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تقوی کا مطلب عام طور پر اللہ کا خوف کر دیا جاتا ہے، مگر تقوی کا ڈائریکٹ معنی خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے احساس ہونا اللہ کا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ مجھے، اور میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور مجھے جواب دینا ہے اللہ کو، یہ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو اللہ کے رضا پسند ناپسند کو سب سے زیادہ جانتا ہوگا، تو وہی تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کا تقوی بھی زیادہ کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ علماء کو اللہ کا تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر انبیاء کرام کو اس سے بھی زیادہ، علماء سے بھی زیادہ تقوی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اس حدیث سے بہت سے فائدے مل رہے ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انبیاء کرام کو نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں میں اپنے اجر و ثواب کے لیے بنا لوں تاکہ اللہ مجھ سے اور زیادہ راضی ہو جائے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اچھا کرنے کے بجائے برا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب نہیں کیا، ہمیں ساری چیزیں نہیں بتا دی، تو ہم جو ہیں وہ کچھ اور چیزیں کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جسی طرح اس حدیث میں مثال ہے کہ ان صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم کو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں سکھا دی، ان کو ہمیں اس پر بس ہم اگر ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم سے اللہ راضی بھی ہوگا، اور ہمیں ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ہمیں کچھ انوینشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ نئے طریقے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بدعات کر رہے ہیں، اور بدعات جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو نمبر 1 علم حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی رضا کس چیز میں معلوم کریں۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، جو کچھ بھی
اللہ کی رضا کے لیے بندوں کو کرنا ہے، تو ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسری بات ہمیں یہاں چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی بتاتے تھے ہمارے لیے، گویا کہ جن میں جو رخصت اللہ نے دی ہمیں، تو ان رخصتیوں اور آسانیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے ہمیں۔ پھر نیکی کے کاموں میں ہمیں دوام کرنا چاہیے، نفلی عبادات چاہے کم کریں لیکن ہم اس کو ہمیشگی کے ساتھ کریں۔ پھر ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمارے دین میں افراط اور تفریط نہیں ہے، میانہ روی کو پسند کیا ہے، تو انسان اپنے آپ کو میانہ روی پر چلنے والا بنائے۔ انسان کے اندر اگر فطری طور پر کچھ ایسی فطرت ہے کہ وہ آپے سے بڑھ جاتا ہے، وہ نارمل کے اس سے ہٹ جاتا ہے، تو انسان اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو درمیانہ روی پر چلانے کی عادت ڈالے اور افراط اور تفریط سے بچے۔ اور ایک مومن کبھی بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر بھی میں کچھ زیادہ نیکیاں کر لوں گا تاکہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ترین تھے۔ ہم جو ہے اگر ہمیں قریب ہونا ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی چلنا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ کی معرفت جو تھی وہ کمال درجے کی تھی، اسی لیے آپ کا ایمان بھی الحمدللہ کمال درجے کا تھا۔ تو ماشاءاللہ بہت سی باتیں تھیں اس حدیث میں سیکھنے کے لیے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم غور و فکر کریں، ان کو معمولی سمجھ کر، یا صرف ایک لیکچر سنا اور پھر ادھر سے ادھر دماغ سے نکل گئی باتیں، ایسا نہ کریں، ہم ان کو اپنی عمل میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور ہماری نیت اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، علم جو ہے خود بخود حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح علم بخشے۔ آج بہت ضرورت ہے کہ جو امت میں خرابیاں ہیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نفع بخش علم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو نفع بخش علم عطا کرے، اور مسلمان گھروں میں وہ ماحول پیدا کر دے جس سے اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔